پار کرنے کے بعد ہم لوگ تو آج چاہتے ہیں نا کہ کسی کو کچھ دے دیں تو پہلے وہ یوٹیوب پر آ جائے. ہمارا تو یہ مسئلہ ہے نا کہ غریب کو آٹے کی تھیلی بھی دیں, ایک کمبل بھی دیں تو اس کی فوٹو ساتھ میں آنی چاہیے. ہم کہتے ہیں کہ جس کا کام کروائے وہ ہمارا غلام بن جائے محلے میں, اور ایک ایک بندے کو بتائے کہ فلاں میاں جی نے اس کا کام کروایا. اب نبی علیہ السلام جب وہاں سے واپس چلے تو اس کو کہتے ہیں بھائی اجازت ہے میں جاؤں. کسی نے کیا خوب مصرع کہا ہے کہ خود ہی بھیک دیں, خود ہی کہیں منگتے کا بھلا ہو. دے بھی محمد رسول اللہ خود رہے اور دعا بھی دیتے ہیں کہ تمہارا بھلا ہو جائے. اب نبی علیہ السلام نے جب کہا کہ اچھا بھائی چلتے ہیں, تو اس بندے نے نبی علیہ السلام کا ہاتھ پکڑا, اے پیاری صورت والے اپنا نام تو بتائیے, آپ ہیں کون؟ اور آج کس چیز کا پنگا پڑا ہوا ہے جی؟ حذیفہ بھائی بیٹھے ہیں, میرے بڑے بھائی ہیں, ان کے حکم سے ہی آیا ہوں ورنہ میں آ جانے والا نہیں تھا. تو ہم لوگوں کو یہ تجربہ ہے, ہم نے اپنے والدین کی, والد صاحب کی زندگی میں جو دیکھا کہ آج کل زیادہ پنگا تو مولویوں کے نام کا بھی پھنسا ہوا ہے. اگر اشتہار میں نام اوپر نیچے ہو جائے تب بھی جھگڑا ہو جاتا ہے. اب یہاں وہ بندہ نبی علیہ السلام سے پوچھنا چاہ رہا ہے کہ آپ کون ہیں جنہوں نے میری مدد کی, میں گاؤں واپس جاؤں گا, کیا بتاؤں گا 10 دن لیٹ آیا ہوں, کس نے میری مدد کی, کیسے پیمنٹ آئی؟ نبی علیہ السلام کہتے ہیں نام میں کیا رکھا ہے, کام ہو گیا چلو. یہاں تو ٹرسٹی آپس میں لڑ رہے ہیں, آپ کے مدرسے کی بات نہیں کر رہا ہوں, پورے ہندوستان کی پردھان آپس میں لڑ رہے ہیں. یہ بولے ہمارا نام اشتہار میں نہیں آیا, ہمارا نام اخبار کی خبر میں نہیں آیا. بڑے بڑے لوگ لڑ رہے ہیں اور رسول اللہ کیا کہہ رہے ہیں, اس بندے نے ضد کی کہ نہیں اپنا نام بتائیے. ہمارے نبی علیہ السلام جب اپنا نام بتاتے تھے تو ان لفظوں میں بتاتے تھے کہ میں محمد ہوں, اللہ کا رسول. یہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی انگوٹھی مبارک پر بھی یہی خدا ہوا تھا کہ محمد ہوں, اللہ کا رسول ہوں. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عہدہ ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نام بتایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے ہاتھ پکڑ لیے کہ یا رسول اللہ آپ کے بارے میں تو میں بہت سنتا آیا ہوں 10 دن میں. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے تو مکے کے بچے نے آپ کے بارے میں بتایا. اچھا بھائی کیا بتایا؟ فرمایا جو کچھ بتایا سچ بتایا. ارے کیا بتا دیا لوگوں نے؟ لوگ یہ کہتے تھے کہ اس شہر میں ایک اللہ کے رسول ہیں جن کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم, لیکن آپ کے دشمنوں نے مجھے بار بار ایک بات کہی تھی کہ سب سے ملنا, محمد سے مت ملنا صلی اللہ علیہ وسلم, کہ اگر کوئی ان سے مل لیتا ہے تو پھر وہ انہی کا ہو کے رہے. آپ کو کیا ضرورت ہوئی میرا دکھ درد بانٹنے کی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے روتا کیوں ہے؟ کہتا جی بخار چڑھا ہوا ہے. پھر چکی کیوں چلاتا ہے؟ کہ مالک میری پٹائی کرے گا. اچھا نبی علیہ السلام چلے گئے, فرمایا ہم تیری مدد کریں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب چلے گئے اس کے دل میں خیال آیا کہ بہت سے لوگ آتے ہیں, دیکھتے ہیں, پوچھتے ہیں, چلے جاتے ہیں, لیکن ابھی کچھ اور کیا سوچتا. اتنی دیر میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ گئے. ایک ہاتھ میں کھجوریں ہیں, ایک ہاتھ میں گرم دودھ کا پیالہ ہے, اس کو کھجوریں کھلائیں, دودھ پلایا, فرمایا تو اب آرام کر لے. یہ جس کی مدد کر رہے ہیں یہ مسلمان نہیں ہیں. جس کی مدد کر رہے ہیں محمد رسول اللہ وہ بندہ مسلمان نہیں ہے. وہ پہلے جس کی پیمنٹ دلوائی وہ بندہ بھی مسلمان نہیں تھا. محمد رسول اللہ اس کو کہہ رہے ہیں کہ آرام کرو. وہ پھر رونے لگا, کہنے لگا پیاری صورت والے اگر میں آرام کروں گا میرا مالک مارے گا, آٹا نہیں پسے گا. اور فرمایا اچھا تو گھبراتا کیوں ہے, تو اپنی رضائی لے لیٹ جا. کہتا چکی کیسے چلے گی؟ محمد رسول اللہ فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ تمہاری جگہ یہ چکی ہم چلا دیں گے. اور پھر وہ پیارے نبی ہیں کائنات کے کہ جنہوں نے اس بندے کو 3 دن تک کھانا کھلایا, اس کو دوا دی اور اس کی جگہ خود چکی چلاتے رہے, کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں کہ اللہ کی مخلوق کو اللہ کے لیے راضی کیا جائے, ان کی تکلیف کو ان سے دور کر دیا جائے. اب یہ بندہ جو 3 دن تک تندرست ہو گیا, اس نے بھی نبی علیہ السلام سے پوچھا آپ کون ہیں؟ اب جب نبی علیہ السلام نے بتایا میں محمد ہوں اللہ کے رسول, ہاتھ پکڑ کے کھڑا ہو گیا. امیہ کا غلام تھا نا یہ. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے تو قصے روز سنتا ہوں, روز شام کو جب امیہ آتا ہے وہ یہی روتا رہتا ہے کہ آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم ادھر چلے گئے, آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فلاں نوجوان چلا پیا, آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابو بکر کو دیکھا, آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عمر خطاب کو دیکھا, آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ علی مرتضیٰ کو دیکھا. یا رسول اللہ میں تو آپ کو اچھی طرح جانتا ہوں. تو بلال مسلمان ہو گئے. اب جب مسلمان ہو گئے تو ان کو یہ تاکید ہو گئی کہ بھائی ابھی کسی کو بتانا, کیا بھائی کسی کو بتانا نہیں, تاکہ یہ نہ ہو کہ تمہاری بھی روز پٹائی ہونے لگ پڑے. مکے میں حالات خراب تھے نا اس دور میں. اب کیا ہوا, بلال اپنے مالک امیہ کے ساتھ کہیں جا رہے تھے تو خانہ کعبہ کے باہر ایک درخت ہے, اس درخت کے ساتھ سیدنا عمار بن یاسر کو باندھا ہوا ہے. کون عمار بن یاسر؟ عمار بن یاسر کون بھائی؟ اسلام کے لیے قربانی دینے والی پہلی عورت سیدنا سمیہ کا بیٹا.
روئے زمین پر جس نے قطرہ خون سب سے پہلے اس دین کو دیا، جس 80 سالہ بوڑھی عورت نے، اس کا نوجوان بیٹا کون؟ عمار بن یاسر، سیدنا یاسر رضی اللہ عنہ کا لخت جگر، جنہوں نے اپنی بیوی کے صرف چند لمحوں کے بعد خود بھی جام شہادت نوش کر لیا، اور مردوں میں شہادت دینے والے سب سے پہلے اس کے باپ ہیں۔ یعنی ایسے ماں باپ کا بیٹا ہے جنہوں نے عورتوں میں بھی ساری دنیا میں سبقت لے گئے، مردوں میں بھی ساری دنیا میں سبقت لے گئے۔ ان کے بیٹے کو درخت سے باندھا ہوا ہے، ابو جہل مار رہا ہے اور کیا کہہ رہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑ دے۔ امیہ گزرا، پیچھے پیچھے غلام بلال جا رہے ہیں۔ امیہ کو جب ابو جہل نے دیکھا، اس نے آواز ماری امیہ کو، دوست تھے نا دونوں، امیہ اور ابو جہل، کہنے لگا یار یہ عمار کی پٹائی کرتے ہیں، یہ مانتا نہیں ہے، یہ تیرا غلام جو ہے نا بلال، یہ بڑا طاقتور ہے، تو اس کی ڈیوٹی لگاؤ، یہ عمار بن یاسر کے درے مارے تاکہ عمار بن یاسر توبہ کر لے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دے۔ پیچھے جاؤ 1450 سال پیچھے، اس منظر کو دیکھو مسلمانوں۔ عمار بن یاسر جب درخت سے بندھے ہوئے تھے، امیہ نے سیدنا بلال کو کہا درہ اٹھا، عمار کو مار۔ بلال آگے بڑھے، عمار بن یاسر نے آنکھوں ہی آنکھوں میں اشارہ کیا۔ آج کل تو اشارے دوسرے ہوتے ہیں نا، مولانا حذیفہ صاحب نے ابھی ذکر کیا ان اشاروں کا۔ آج کل اشارے ہوتے ہیں کہ چلو فلم دیکھنے نکلیں، چلو درس میں سے کیسے اٹھ سکتے ہیں۔ وہ عمار بن یاسر نے اشارہ کیا بلال رضی اللہ عنہ کو کہ یہ جو تجھے کہتے ہیں مجھے مارو تو تم مجھے مارو، اگر تم مجھے نہیں مارو گے تو تمہارا راز کھل جائے گا۔ بلال آگے بڑھے، زمین پر درہ گرا ہوا تھا، اس کو اٹھایا، ایک نظر عمار بن یاسر کی طرف دیکھا، درہ ہوا میں تیز تیز لہرانے لگے، اچانک پوری طاقت سے پلٹے اور وہ درہ ابو جہل کے منہ پر پھینک کے مارا اور فرمایا ابو جہل تو کیا سمجھتا ہے کہ عمار اکیلا، میں بلال بھی تو محمد رسول اللہ کا غلام ہوں۔ اب پھر جو بلال پہ گزری ہو تو پتہ ہی ہے آپ کو کیا گزری، گلے میں پھندا ڈال دیا گیا، گلی کوچوں میں روز کھینچا جا رہا ہے، پتھر مارے جا رہے ہیں، تپتے ہوئے انگاروں پہ لٹایا جا رہا ہے۔ اور بلال کا روز کا کام کیا ہے؟ وہ گلی کوچوں میں، آپ کو آپ کی زبان میں سمجھاتا ہوں، وہ گلی کوچوں میں صبح کو نکل جاتا ہے اور زور زور سے نعرے لگاتا ہے محمد الرسول اللہ زندہ باد، زور زور سے کہتا ہے آہدن آہدن۔ اب ایک دن مار کھا کے جب شام کو گھر پہنچے، کیونکہ روٹین بن گیا تھا روز پٹائی کھانی، ایک دن شام کو سیدنا بلال رضی اللہ عنہ جب روزانہ روٹین کے مطابق مار کھا کے گھر آئے تو دروازے پہ اماں بڑی خوش کھڑی ہے۔ تو اماں جی بڑی خوش ہیں آج، اماں کیا ہوا؟ تو اماں کہنے لگی بلال میں نے سوچا ہے کہ ہم لوگ ہجرت کریں گے، ہم لوگ مکہ چھوڑ دیں گے۔ اچھا اماں ہم لوگ مکہ چھوڑ دیں گے؟ کیوں؟ یار تجھے مکے والے تنگ بہت کرتے ہیں نا۔ تو یہ رسول اللہ کے غلام تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کس کا غلام تھے جی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے۔ بلال وہ واحد شخصیت ہیں کہ دمشق میں انتقال سے پہلے جس صبح کو اٹھے تھے تو اکثر عام دنوں میں ایسے ہی چلتے پھرتے تھے، اس دن لوگوں نے دیکھا کہ آج نئے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، آج گاڑی کو تیل لگایا ہوا ہے، آج جسم پر خوشبو لگائی ہوئی ہے، مشک اور عنبر استعمال کیا، آج پگڑی نہیں باندھی ہے۔ تو لوگوں نے پوچھا بلال آج کہیں کسی کی شادی ہے، کہیں جا رہے ہو؟ فرمایا نہیں نہیں، نبی علیہ السلام آج خواب میں آئے تھے نا، انہوں نے کہا بلال شام کو روزہ میرے ساتھ کھولنا۔ تو بلال کا یقین ہے کہ آج زندگی کا آخری دن ہے، آج جب دم نکل جائے گا تو شام کو ملاقات محمد رسول اللہ سے ہوگی۔ تو یہ رسول اللہ کی تربیت یافتہ ہے نا۔ تو اپنی ماں کو دونوں کندھوں سے ایسے پکڑا اور بڑے پیار سے کہا اماں جی ایک بات سچی سچی بتاؤ، یہ جو آئیڈیا تمہیں آیا ہے نا یہ تمہیں دیا کس نے؟ جانتے تھے نا اپنی ماں کو بھی ہجرت تو تب ہوگی جب جیب میں کچھ ہو، ہجرت تب ہوتی ہے جب آگے کوئی انتظار کر رہا ہو، ہجرت تب ہوتی ہے جب کچھ ساز و سامان ہو، ہجرت تب ہوتی ہے جب کوئی پلاننگ تیار کی گئی ہو۔ ایسے تو نہیں کوئی بندہ گھر سے نکلتا۔ تو اپنی ماں کو سمجھ گئے کہ بات کچھ اور ہے، اپنی ماں کے کندھے پکڑے، اماں سچ سچ بتانا کہ کیا بات ہے، یہ آئیڈیا کس نے دیا؟ تو ماں نے بڑی خوشی سے کہا بیٹا یہ جو ابو جہل ہے نا مکے کا بادشاہ، ہاں اماں ابو جہل کو میں جانتا ہوں، یہ امیہ جو ہے نا امیہ کو بھی جانتا ہوں، عتبہ ہے اس کو بھی جانتا ہوں، ولید اس کو بھی جانتا ہوں، عبداللہ بن جدان اس کو بھی جانتا ہوں۔ فرمایا اماں نے کہ یہ جو بڑے بڑے تسلیم کر لیا ہے، تسلیم کر لیا ہے۔ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کے 24 گھنٹے ساتھ رہتے ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دیوانوں کی طرح چلتے ہیں۔ اور نبی علیہ السلام نے کیا کیا تھا پتا؟ جب سب کو دعوت دی دین کی، اپنے رشتہ داروں کو بھی بلایا۔ افسوس کہ آج کل رشتہ دار کچھ ٹھیک نہیں رہتے، لیکن نبی علیہ السلام نے رشتہ داروں کو بھی بلایا، سارے رشتہ داروں کو، بہترین کھانا بنوایا، ان کی دعوت کی اور ان کو کہا کہ میں اللہ کا نبی ہوں اور اللہ کی وحدانیت کا اعلان کرتا ہوں، تم لوگ میرا ساتھ دو۔ تو سارے رشتہ دار کھانا کھا کے چپ ہو گئے، کیونکہ جب مشکل وقت ہوتا ہے نا، جب مشکل وقت ہوتا ہے انسان کی زندگی میں، جب شروعات ہوتی ہے تو اس وقت کوئی ساتھ چلنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔
क्यों हज़रत इन मरहलों से निकल चुके हैं माशाल्लाह। जब मुश्किल वक्त होता है, जब बुनियाद रखी जाती है इदारों की, जब इब्तिदा होती है मजहब की, तो कोई साथ नहीं चलता। रिश्तेदारों को सांप सूंघ गया, अभी सबको सांप सूखा था कि सबसे पीछे एक बच्चा बैठा हुआ है, 12, 13, 14 साल की उम्र होगी, तो उसने अचानक पीछे से उठ के खड़ा हुआ, अपने एड़ियों को पंजों के बल ऊपर उठाया और दोनों हाथ हवा में उठा के पीछे से नारा मारा, लब्बैक या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये जो पीछे सबसे पहले नारा मारने वाला है, ये और कोई नहीं, मुसलमानों के दिलों की धड़कन, मुसलमानों के चौथे खलीफा सैयदना अली मुर्तजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की साथ गिरा हुई है। अब नबी अलैहिस्सलाम एक दिन खाना काबा में गए। थोड़ा शॉर्ट करके आपको समझा रहा हूँ, बीच के कुछ वाक़यात फिर कभी आज जितना गला इजाज़त है। एक दिन खाना काबा में गए, उस्मान बिन तला के पास चाबी है खाना काबा की। तो यार चाबी दे ज़रा, हमने नमाज पढ़नी है। तो उसने आगे से सख्त बात कही, कहने लगा कि अगर कुरैश का बच्चा भी आ जाए तो चाबी दे दूंगा, आपको नहीं दूंगा। अब सुनो गैरत किसको कहते हैं, गैरत क्या होती है वो सुनो। नबी अलैहिस्सलाम ने ये नहीं कहा कि तू बचपन का जानने वाला है, ये नहीं कहा कि हमारी बरादरी का है, ये नहीं कहा कि हम एक मोहल्ले में रहते हैं, ये नहीं कहा कि ये बैतुल्लाह का मुतवल्ली मेरा दादा है, ये नहीं कहा कि हजर अस्वद को मैंने खुद अपने हाथों से उठा के उस वक्त लगाया जब मक्के के सब लोग आपस में एक दूसरे की गर्दन उतारने के लिए तैयार थे। ये नहीं कहा कि मैं इब्राहिम अलैहिस्सलाम का बेटा हूं, ये घर मेरे दादा ने तैयार किया। नहीं नहीं, जब उसने कहा ना चाबी नहीं दूंगा, ये हाथ उठाया, उसके कंधे पे 2-3 थपकियां मारी, फरमाया इब्ने तलहा एक वक्त आएगा ये चाबी हम तुझसे वापस ले लेंगे और फिर जिसको हम चाहेंगे उसको दी जाएगी ये चाबी। नहीं समझे बात? फिर समझाता हूं। कभी पैसों की जरूरत पड़ जाए, कभी किसी से कर्ज लेना पड़ जाए, किसी से कोई काम निकलवाना हो, एक दफा कहना जायज है, दूसरी दफा याद दिलाने के लिए फिर याद दिला देना कोई बुरी बात नहीं, तीसरी दफा ये हुज्जत पूरी करने के लिए कि यार पेमेंट चाहिए, मुझे मजबूरी है दे दो, अगर वो तीसरी बार भी आपकी मदद ना करे तो नौज़ बिल्लाह वो खुदा नहीं है, उसकी मिन्नतें ना करो, क्योंकि जब अल्लाह से मांगोगे वो वसीले अता फरमा देगा। अगर किसी इंसान की मिन्नतें करते रहोगे तो अपनी इज्जत नफ्स का सौदा कर लोगे, इसके अलावा तुम्हारे पल्ले कुछ बनने वाला है नहीं। तो रसूलुल्लाह ने ये नहीं कहा चाबी देने, नहीं फरमाया जब वक्त आ गया लेंगे। अब चले गए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर को वापस, अल्लाह का हुक्म आ गया निकलो मक्के से जाओ। तो जब हुक्म आया था उससे पहले अल्लाह ताला ने जो इंटीमेशन भेजा, पहले पैगाम भेजा भी तैयारी करो जाने की, तो अपने दोस्त को अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु को अल्लाह के नबी ने कहा अबू बकर तैयार रहो, किसी दिन हमको मक्का छोड़ना है। अब जिस दिन हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आके ये कहा कि चलो मक्के से निकलो, जिब्रील ने आके कह दिया कि चलो, तो नबी अलैहि सलाम जब पहुंचे तो वो ऐसा वक्त था कि लोग उस वक्त सो रहे होते हैं, आराम कर रहे होते हैं। अब ये अबू बकर सिद्दीक के घर के पास पहुंचे, आवाज दी अबू बकर, अंदर से आवाज आई लब्बैक या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु, जोर से सल्लल्लाहु सल्लल्लाहु, अंदर से आवाज आई लब्बैक या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नबी अलैहि सलाम बड़े हैरान हुए, अबू बकर को पूछा ये मेरे दोस्त आप अपने कमरे में नहीं थे, आप आराम नहीं कर रहे थे अपने बेड पे, आप तो बिल्कुल ड्योरी के दरवाजे से आवाज आई। फरमाया या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस दिन आपने कहा था ना कि अबू बकर किसी दिन भी किसी वक्त भी मक्के से जाना पड़ सकता है, तो उस दिन के बाद अबू बकर घर आके कभी लेटा नहीं है, दरवाजे के साथ टेक लगा के खड़ा रहता है कि कब मेरे महबूब आ जाएं और मुझे आवाज दें और रसूलुल्लाह को इंतजार ना करना पड़े। अब नबी अलैहि सलाम मक्के से निकले, जैसे ही मक्का मुकरमा से निकले तो मक्के में अबू जहल को, उतबा को, वलीद को, उमैया को, जितने वहां चौधरी थे सबको खबर पहुंच गई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाथ से निकल गए। तो उन्होंने अपने अपने घोड़सवार चारों तरफ दौड़ाए, तकरीबन 1500 घोड़सवार चारों तरफ पूरे डिस्ट्रिक्ट मक्का में फैला दिए। और शाम को सारे जासूसों ने आके एक बात पर इत्तफाक किया कि इस बात पर यकीन कर लो कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के से बाहर नहीं गए, वो यहीं कहीं पर हैं, मिल नहीं रहे हैं। अब ये नहीं पता किसके घर हैं, किस जंगल में हैं, किस गार में हैं, किस पहाड़ी पे हैं, लेकिन ये श्योर है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के से बाहर नहीं गए। तो चुनांचे नाकाबंदी कर दी गई। जब नाकाबंदी हुई, एक दिन गुजरा, दूसरा दिन गुजरा, तीसरा दिन गुजरा, अबू जहल पागल होता जा रहा है कि कैसे मेरे हाथ से निकल गए नौज़ुबिल्लाह। तो अचानक एक मुखबर आया, उसने आके अबू जहल को कहा कि मक्के के सरदार, ये नहीं पता लगा कि मोहम्मद रसूलुल्लाह कहाँ है, लेकिन ये पता लग गया कि उनको खाना पानी कौन पहुंचाता है। ये तो पता नहीं लगा कि है कहाँ नबी अलैहिस्सलाम, लेकिन ये पता लग गया कि उनको खाना पानी कौन पहुंचा रहा है। तो उसने पूछा कौन पहुंचाता है, तो पता लगा कौन पहुंचाता है खाना, ये पानी निकाल लिया। तो उसने मुखबर ने कहा कि अबू बकर सिद्दीक की नौजवान बेटी है ना अस्मा बिनते अबू बकर, वो खाना लेके जाती है रात को।
اب ابو جہل جانتا تھا سیدنا اسما کو بھی، وہیں ان کے سامنے سارے بچے وہیں کے رہنے والے، سیدھا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر پہنچا۔ ابو بکر صدیق کا گھر وہی ہے جو آج باب عبدالعزیز کے سامنے مکہ ٹاور ہے نا، جو جس میں مسجد ابو بکر صدیق ہے مکے میں، جہاں بن داؤد ہے، نیچے آپ لوگ سامان خریدتے ہیں، وہ ہے مکہ ٹاور۔ یہ زمزم ٹاور نہیں جس پہ چاند بنا ہے، وہ نہیں، یہ جو سامنے گھر ہے بالکل، یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی کوٹھی تھی۔ اب ابو جہل سیدھا وہاں پہنچا، دروازہ کھٹکھٹایا تو اتفاق سے اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے دروازہ کھولا۔ ابو جہل پہچانتا تھا، اس وقت ابھی برقعے کا حکم نہیں آیا تھا، اس نے دیکھتے ہی ایک زبردست چوٹ سیدنا اسماء بنت ابو بکر کے اتنی شدت سے ماری کہ وہ تیزی سے گری ایک پتھر پہ، ان کا سر پھٹ گیا، کان پھٹ گیا اور ان کے خون جاری ہوا۔ تو ابو جہل ایک ڈنڈے سے پٹائی کرنے لگا، جب ظلم کرنے لگا اور پوچھتا ہے کہ بتا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں، تیرے والد نے ان کو کہاں لے کے گئے؟ تو پیچھے سے کوئی آیا، اس نے کان میں کہا ابو جہل سے کہ یہ بہت بڑے آدمی کی بیٹی ہے، ان کا قبیلہ بھی مکے میں بڑا طاقتور ہے، اگر خدا نہ خواستہ اس کی جان نکل گئی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈنا تو دور کی بات، پہلے ابھی تیرے ساتھ جنگ شروع ہو جائے گی، یہاں رک جا۔ تو ابو جہل رک گیا، لیکن اس نے ایک بات پوچھی سیدنا اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے، کہنے لگا کہ یہ بتا تو صحیح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہے؟ اب سنو، عشق کس کو کہتے ہیں، اطاعت کیا ہوتی ہے، فرما برداری کیا ہوتی ہے۔ اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ جب مجھ سے ابو جہل نے پوچھا نا کہ تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں اور تمہارے والد کہاں ہیں، تو فرماتی کہ میں نے دل میں سوچا کہ اسماء تجھے تو نبی علیہ السلام نے کتنی بار کہا بیٹا میری شریعت میں جھوٹ بولنا، ارے جھوٹ بولنا، آج کل تو جھوٹ بولنے والی مشین ہے ہماری جیب میں، وہ کہاں گیا، جس کو موبائل بولتے ہیں۔ اگر بندہ کھڑا پربنی میں ہوگا تو بولے گا نہیں میں آشٹی میں ہوں، بلا وجہ جھوٹ بولتے ہیں۔ اور یہاں اسماء کی جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں، دشمن سامنے کھڑے اور پوچھتا کہاں محمد رسول اللہ؟ اسماء کہتی میرے دل نے مجھے کہا اسماء نبی نے کہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ بیٹا جھوٹ نہیں بولنا زندگی میں۔ پھر اپنے آپ کو سوال کرتی ہیں اسماء اگر تو سچ سچ بتا دے گی کہ نبی علیہ السلام کہاں ہے تو یہ ظالم جا کے نبی علیہ السلام کو نقصان پہنچائے گا۔ تو اسماء نے کیا کیا بتایا؟ اسماء کھڑی ہوئی، ابو جہل کی طرف دیکھا جرت کے ساتھ، فرمایا سن اے مکے کے سردار، مکے کے چودھری، مکے کے بادشاہ، اسماء کو پتا ہے کہ رسول اللہ کہاں ہیں، رب کعبہ کی قسم تو اگر میری بوٹیاں بھی نوچ دے تب بھی میں تجھے بتاؤں گی نہیں کہ رسول اللہ ہے کہاں پر۔ جھوٹ بھی نہیں بولا، سچ بول کے اپنے نبی کی شریعت کو بچایا، اعتماد کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کو بچایا۔ اور جب اتنی مار پڑی، آنکھ کان میں سے زبردست خون بہ رہا ہے، اپنا دوپٹہ اٹھا کے باندھا، اور پھر جب اندر گئی نا، گھر میں بہت بڑی حویلی تھی، تو ماں کے کمرے میں نہیں گئی، بہنوں کے کمرے میں نہیں گئی۔ ارے سبحان اللہ، کیا صحابیات ہیں رضی اللہ تعالیٰ اجمعین۔ وہ سیدھی جا کے دوبارہ کچن میں اور پھر سے خادماؤں کے ساتھ لگ کے کھانا تیار ہو رہا ہے، کھانا تیار ہو گیا، اب اسماء بیٹھ گئی، رات پہلا آیا پہر گزر گیا، دوسرا پہر آیا گزر گیا، جب دیکھا مخبر بھی سو گئے تو تیسرے پہر اسماء پھر نکلی، پھر نبی علیہ السلام کے پاس غار میں پہنچ گئی، بیٹے کو دیکھا، ابو بکر صدیق نے اپنی بٹیا کو دیکھا کہ کپڑوں پر مٹی ہے، کپڑوں پر خون کے نشان ہے، سر پر کپڑا بندھا ہوا ہے، کان سے خون رس رہا ہے۔ پوچھا اسماء بیٹا کیا ہوا؟ اسماء یہ نہیں کہتی کہ ابو جہل نے مارا ہے، کہنے لگی ابا آج ہم لیٹ ہو گئے، آج تاخیر ہو گئی، آپ رسول اللہ کے لیے دسترخوان لگائیے، پہلے محمد رسول اللہ کو کھانا پیش کیا جائے گا۔ ہم تو انگلی کٹوا کے شہیدوں میں نام لکھوانا چاہتے ہیں، ہم تو کہتے ہیں ذرا سا کوئی کام ہو بتانا چاہیے نا بھائی، مسجد میں کارپیٹ بچھے ہیں تو کون سے ٹرسٹی نے بچھوائے، تو یہ پتھر لگوایا تو کس نے لگوایا، یہ فلاں کام کیا تو ہم تو بتانا چاہتے ہیں پہلے۔ اسماء مار کھا کے آئی ہے، جان بچ گئی اللہ کے حکم سے، پھر بھی وہ نہیں بتا رہی۔ نبی علیہ السلام نے جب دیکھا باپ اور بیٹی بات کر رہے ہیں اور کوئی سنگین معاملہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تھا اسماء بیٹا بتاؤ کیا بات ہے تمہارے والد؟ اسماء کے ضبط کے بندھن ٹوٹ گئے، رونے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا پتہ پوچھنے کے لیے ابو جہل نے آج مجھے بہت مارا ہے۔ نبی علیہ السلام نے دعا دی تھی، پہلے بھی دی، بارہا کہا، بخاری میں موجود ہے، فرمایا ایک ایک کا قرضہ لوٹا دیا ہے، ایک ایک کا احسان چکا چکے ہیں محمد الرسول اللہ۔ جتنے صحابہ نے دین کے لیے قربانیاں دی، فرمایا میں نے سب کا احسان چکا دیا سوائے ابو بکر کے اور اس کے گھرانے کے، کل قیامت کا دن ہوگا میں اپنے رب کی حضور جھولی پھیلاؤں گا، ابو بکر کو ان چیزوں کا نعم البدل اپنے رب سے قیامت کے دن دلواؤں گا۔ اب نبی علیہ السلام مکہ مدینہ پہنچ گئے، مدینہ منورہ پہنچ گئے۔ اب مدینہ المنورہ پہنچنے کے بعد پیارے نبی علیہ السلام 10 سال کا عرصہ، بیچ کے واقعات پھر کبھی زندگی ہوئی تو پھر سناؤں گا انشاءاللہ۔ 10 سال کے بعد ایک ایسا دن آیا کہ نبی علیہ السلام دوبارہ مکہ المکرمہ تشریف لائے، جس کو ہم فتح مکہ کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ تو فتح مکہ کے موقع پہ نبی علیہ السلام جب
दाखिल हुए हैं मक्के में। अब खाना काबा के चारों तरफ सहाबा का झुरमट है, 10,000 सहाबा इकराम साथ में, 10,000 बहुत बड़ी तादाद होती। तो कहा वो बुलाओ भाई उस्मान बिन तला कहाँ है, चाबी उसी के पास है, चाबी नहीं ले गया था उस दिन। अब उस्मान बिन तला घर बैठा हुआ अपनी बीवी को कह रहा है, कहने लगा मैंने अबू जहल की मीटिंग अटेंड की, मैंने उतबा की मीटिंग अटेंड की, मैं बड़े बड़े बादशाहों के पास गया, कलम के खिलाफ बड़ी बड़ी बातें करते थे, लेकिन मुझे वो थपकी याद आती थी। रसूलुल्लाह ने कहा था एक वक्त आएगा ये चाबी हमने ले लेनी तेरे से, चाबी वापस लेंगे हम, वक्त आ गया वो। और ये पहली फतेह मुसलमानों सुनो, ये दुनिया की पहली फतेह है कि फतेह मक्का पे मेरे नबी ने किसी का खून नहीं बहाया। ये पहली फतेह है कि जिन लोगों ने हथियार डाले उनको गिरफ्तार नहीं किया। ये पहली फतेह है जिन्होंने माफी मांगी उनको अपनी छाती से लगा लिया। ये कायनात की पहली फतेह है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह खाना काबा के दरवाजे पे खड़े, पर मैं उस्मान बिन तला को बुलाओ। अब वो कांपता कांपता आया, क्योंकि रवाज है ना जी कि जो आदमी पावर में आता है तो पहले दुश्मनों का रगड़ा लगाता है, रवाज है ना ये सदियों से चला आ रहा है। लेकिन मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पावर में आए, मेरे दादा रईसुल अहरार मौलाना हबीबुर रहमान लुधियानवी रहमतुल्लाह अलैह खत्म नबुव्वत की तहरीक में बार बार मुसलमानों को कहते थे कि एक बात याद रखो, नबी दोनों सूरतों में करीम होता है, दोनों सूरतों में रहीम होता है, उसकी सिफात शफकत वाली होती। क्यों? क्योंकि जब नबी कमजोर थे मक्के में तो उस वक्त भी बद्दुआ नहीं की, दरगुजर किया, और जब पावर में आए तब भी माफ कर दिया। नबी दोनों सूरतों में उम्मत के लिए करीम है। आज नबी के पास जब पावर है तो नबी अलैहि सलाम माफ कर रहे हैं। उस्मान बिन तला डरता डरता आ रहा है कि पता नहीं पिटाई होगी, गर्दन उतारी जाएगी, जलील किया जाएगा, क्या होगा। आए रसूलुल्लाह ने चाबी ली, बैतुल्लाह को खोला, पाक किया। रसूलुल्लाह ने जब 2 नफिल पढ़े, बाहर निकले, जब ताला लगाया, उस्मान बिन तला सर झुकाए सामने खड़ा था और फरमाया इब्न तला इधर आ मेरे पास। वो करीब आए, फरमाया चाबी पकड़, अब क़यामत तक के लिए तेरी औलाद में बाकी रहेगी। सैयदना उस्मान बिन तला कहते हैं वो चाबी मेरी तरफ नहीं आई, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह की दौलत आई। मैंने इतना करीम रसूल देखा ही नहीं कि जो दुश्मनी करने वालों को भी मौके के ऊपर माफ कर देने वाले हो। अब क्या हुआ, नमाज का टाइम हो गया, खत्म नबूवत का भी जलसा साथी में ना, अच्छा वो कल रात होगा। नमाज का जब टाइम हुआ तो आपको पता है नमाज पढ़ने के लिए अजान देनी पड़ती, अजान देते ना भाई। अब नबी अलैहि सलाम ने जब सारे सहाबा पास खड़े, कौन? अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु शहजादे हैं, पहले से ही बड़े मालदार हैं, शहजादे हैं। उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बड़े चौधरी हैं। उस्मान ज़ुन्नूरैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बहुत बड़े आदमी हैं। मौला अली करमुल्लाह वजहू नबी अलैहि सलाम के अहले बैत में सबसे आगे और बैतुल्लाह के मुतवल्लियों में से हैं। रसूलुल्लाह के चचा हज़रत अब्बास, सैयदना अब्दुल्लाह बिन जुबैर, अबू बैदा बिन जर्राह रज़ियल्लाहु अन्हु अमीनुल उम्मत, खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु जैसा जर्नैल, फुकराए साहबा में से अबू ज़र गफ़ारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। अरे ऐसे ऐसे लोग मौजूद हैं कि पूरा झुरमुट बना हुआ है, बड़े बड़े चौधरी खड़े। तो नबी अलैहिस्सलाम ने सबकी तरफ देखा तो अचानक पूछा भाई मेरा बिलाल कहाँ है यार, बिलाल नजर नहीं आ रहा। अब सहाबा समझ गए कि अजान देनी है तो किसको पूछ रहे हैं जी? बिलाल को। एक सहाबी ने बड़े अदब से, कभी पढ़िएगा, बड़े अदब से कान में कहा था नबी अलैहिस्सलाम से कि या रसूलल्लाह आज अहले कुरैश को इतनी बड़ी शिकस्त हुई है कि अगर आप आज किसी गुलाम ज़ादे को यहाँ अजान के लिए खड़ा करेंगे तो इनकी जो थोड़ी बहुत इज्जत बची है वो भी खत्म। तो नबी अलैहिस्सलाम नाराज हो गए थे सख्त। फरमाया अच्छा जब मोहम्मद रसूलुल्लाह के लिए मार खानी हो तो बिलाल खाए। तो आज मलाई खाने का छत पे चढ़ गया तो मेरे दिल ने कहा बिलाल अब काबा किधर है भाई, अब काबा कहाँ? काबे की छत पे तो कभी नमाज ही नहीं होती, काबे के अंदर होती है, क्योंकि काबे की जो दीवारें हैं ना वो किबले का दर्जा रखती हैं। बाहर से उसकी तरफ मुंह करें तब भी वो किबला, अंदर से बाहर की तरफ मुंह करें तो तब भी वो किबला। वो दीवारें अल्लाह ने उनको किबले का दर्जा दिया। तो बिलाल छत पे चढ़ गए, कहने कि यार मैंने ऊपर चढ़ते ही सोचा बिलाल अजान किस तरफ मुंह करके देनी, अजान तो किबले की तरफ मुंह करके देते। फरमाया देर नहीं लगाई, क्योंकि ये मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम है ना। एक उंगली अपने कान में दी, अपना चेहरा और शहादत वाली उंगली खाना काबा के सहन में, जिस तरफ मोहम्मद रसूलुल्लाह खड़े थे, जिस तरफ मोहम्मद रसूलुल्लाह खड़े थे उस तरफ मुंह करके अजान देने लगे, ताकि क़यामत तक के लोगों को यह बता दो कि काबे का अगर कोई काबा है तो वो मोहम्मद रसूलुल्लाह है। अब सुनो, अब अल्लाह ने नबी अलैहि सलाम के दिल में बात डाली कि बिलाल तो अजान दे रहा है, आप तवाफ कर लो।
اب نبی علیہ السلام چل پڑے، بلال کا کعبہ چل پڑا. اب بلال اذان بھی دیتے جاتے ہیں، رسول اللہ کی طرف گھومتے بھی جاتے ہیں، تاکہ پربنی کے مسلمانوں کو، تاکہ آشٹھی کے مسلمانوں کو، تاکہ مہاراشٹر کے مسلمانوں کو، تاکہ پورے ملک کے مسلمانوں کو، پوری کائنات کے مسلمانوں کو یہ بتانا تھا کہ رسول اللہ کے بعد جتنے بھی جھوٹے نبی آئیں گے تو تم نے ان کی طرف نہیں جانا، جس طرف رسول اللہ گئے ہیں وہی تمہارا راستہ ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے. اب نبی علیہ السلام نے نماز پڑھی، سب معاملہ ہو گیا. آخری واقعہ سنا کے اپنی بات ختم کرتا ہوں. تو نبی علیہ السلام کے پاس اس وقت کے جو گورنر تھے مکے کے، اسی دن مسلمان ہوئے تھے، ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ، وہ آئے، یا رسول اللہ کوٹھی پر قورمہ بریانی تیار ہے. یہ ٹرینڈ ہے نا، جب کوئی بہت بڑا آدمی جاتا ہے تو بڑے بڑے لوگ اس کی خدمت کے لیے آتے ہیں. تو نبی علیہ السلام ٹرینڈ پر نہیں چلتے تھے. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلینئر بندہ ہے، اربوں خربوں پتی ہے. عثمان ذی النورین رضی اللہ عنہ کی کوٹھی بھی وہی ہے. الگ الگ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہمارے گھر چلے. ادھر مکے میں ایک گلی میں ایک چھوٹا سا گھر ہے 50-60 گز کا بیت اللہ کے قریب. تو اس گھر میں ایک عورت بیٹھی ہوئی ہے، اس کا نام ام ہانی ہے. وہ اپنے بچوں کو لے کے بیٹھی ہے اور روز ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قصے سناتی ہے، روز نبی علیہ السلام کے واقعات سناتی ہے. آج بچے اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. اماں تو 10 سال سے کہتی تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے بھائی ہیں، وہ تیرے سکے چچا کے بیٹے ہیں. تو 10 سال سے ہمیں یہ قصے سناتی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن تیری گود میں گزرا. تو 10 سال سے یہ بتا رہی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تو نے اپنے سامنے جوان ہوتے ہوئے دیکھا ہے. اماں تو روز کہتی ہے کہ وہ تیرے بھائی لگتے ہیں. اماں تیرے بھائی نے آج مکہ فتح کر لیا، آج ساری سلطنت ان کی ہے. اماں یہ تو بتا کہ کیا ہمارے ماموں بھی کبھی ہمیں ملنے کے لیے آئیں گے؟ تو سیدنا ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ نے جذبات میں آ کے اپنے بچوں کو یہ کہا. ان کے ذہن میں یہ بات تھی کہ پتہ نہیں وہ آئیں گے یا نہیں آئیں گے. بیٹا بیٹھ جاؤ بھی 5 منٹ ہو، بیٹھ جائیے، سب لوگ بیٹھ جائیے. مولانا 5 منٹ بیٹھ جائیے، پہلے بات پوری ہو لے دیجیے. تو ام ہانی رضی اللہ عنہ کے دل میں یہ بات ہے کہ اب تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اتنے ہزاروں لوگ آئے ہیں، پتہ نہیں ان کو یاد ہوگا کہ نہیں یاد ہوگا. تو انہوں نے جذبات میں آ کے کہا کہ ہاں بیٹا. تو اتنی دیر میں کسی نے دروازے پر دستک دی. تو ام ہانی نے جذبات میں پوچھا کون ہے دروازے پر؟ تو ادھر سے آواز آئی ہانی اور دروازہ کھولنا، میں تیرا بھائی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب نبی علیہ السلام پہنچ گئے گھر اکیلے. کس کے گھر گئے جی؟ اپنی غریب بہن کے گھر. کس کے گھر؟ غریب بہن کے گھر. ہم لوگ اگر موٹر سائیکل بھی اچھا لے لینا، گاڑی خرید لیں غلطی سے، کوئی بڑھیا چیز لے لے تو بولتے ہیں پہلے رشتہ داروں کے آگے ہارن مار کے نکلو. ان کو کم وقتوں کو تو پتہ لگے کہ ہمارے پاس کچھ آ گیا ہے. اچھا پھر جب ہم کسی کے گھر جاتے ہیں، جیسے میں مولوی ہوں، اب مثال کے طور پہ میں کسی کے گھر جاؤں گا تو بولوں گا بچوں کو قرآن پڑھاؤ ان کو نماز پڑھاؤ. اور اگر کوئی چلہ لگا کے آ جائے، ہمارے یہاں حضرت کہاوت مشہور ہے حذیفہ بھائی کہ جب بندہ کہتے پنجابی چ کہتے جدو بندہ حج کر کے آندا ہے نا، وہ سمجھتا ہے میں کلا ہی مسلمان ہے، باقی سارا پنڈ کافر ہے. مطلب جب بندہ دیندار ہو جاتا ہے نا، وہ سوچتا ہے بس میں ہی قابل ہوں، اور تو کوئی ہے نہیں، بس ان کو کیا پتا. تو نبی علیہ السلام جب اپنی بہن کے گھر ہے، بتانا یہ ہے کہ رسول اللہ نے کیا باتیں کی اس دن اپنی بہن سے. مسئلہ یہاں پر یہ ہے، اگر کوئی انجینئر جاتا بچوں کو کہتا ہے انجینئر بنو، ڈاکٹر جاتا بولتا یہ چیزیں مت کھایا کرو، کوئی پولیس آفیسر جاتا بولتا کہ جرم میں مت جاؤ، اپنے بچوں کو IPS IAS بناؤ، کوئی کاروباری جاتا بولتا کہ فلاں جگہ سامان سستا ملتا ہے لاؤ ہول سیل میں بیچو، کوئی بڑھیا باورچی جاتا تو بولتا قورمہ بریانی کی دکان بناؤ. تو ہر بندہ اپنی اوقات کے مطابق بات کرتا ہے جب رشتہ داروں کے جاتا ہے. پھر دوسری بات وہ کیا کرتا ہے کہ یار تمہاری بھابھی نہیں مانی تو کوٹھی خریدنی پڑی، بچے نہیں مانے تو یہ کار خریدنی پڑی ہے جی، تو 200 ایکڑ کا ایک باغیچہ لیا ہے، 500 ایکڑ میں یہ کر دیا. وہ لمبی لمبی چھوڑتے ہیں ہم لوگ جب رشتہ داروں میں جاتے ہیں. تو نبی علیہ السلام نے یہ آداب بھی سکھائے کہ جب پرانے یار مل جائے، جب پرانے بھائی بہن اکٹھے ہوں گے، کریں گے کیا اس وقت، کیا کریں گے. اب وہ تو دین کے شارے ہیں. ایک لفظ عربی میں شارے، شین الف رے ہے. مولانا صاحب آپ کو اچھی طرح اس کا مطلب سمجھا دیں گے، لیکن دیسی طریقے میں اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دین کے مالک ہیں. کون؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مالک ہیں اسلام کے. جو کہتے ہیں وہ قانون ہے ان کا، جو ان کی زبان سے نکل جائے وہ مستند ہے، پلٹ نہیں سکتا. وہ جس راستے پر چل پڑے وہ شاہراہ ہے، کائنات کے لیے تبدیل نہیں ہو سکتی. وہ شارے ہیں دین کے. وہ تو اپنی بہن کو کہہ سکتے تھے نا کہ اتنی تسبیحاں پڑھو، اتنی پیمنٹ آ جائے کرے گی مسلح کے نیچے، کہہ سکتے تھے، کیا رشتہ.
وہ بتا سکتے تھے کہ اتنی نماز فلاں جگہ پڑھو، یہ تمہارے لیے اسپیشل 1-2 نفل بنا کے دے رہا ہوں صرف تمہارے لیے. وہ دین کے مالک ہے، کچھ بھی کر سکتے ہیں. سنو، نبی علیہ السلام جب اس گھر میں پہنچے، پوچھ لینا کبھی مولویوں کو بٹھا کے، ہمارے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فاقہ تو کیا لیکن کبھی باسی کھانا نہیں کھایا. فاقہ تو کیا، باسی کھانا نہیں کھایا. چاہے 4 دن بعد ملا تب بھی کیا کھایا؟ تازہ کھانا کھایا. تو نبی علیہ السلام نے گھر میں پہنچتے ہی اپنی بہن سے پہلا سوال کیا، کھانے کے لیے کچھ ہے؟ دیکھو ادھر دعوت چھوڑ کے آئے، یہاں پوچھ رہے ہیں کھانے کے لیے کچھ ہے؟ بہن جو ہے اس نے سر جھکا کے کہا نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج گھر میں کچھ نہیں ہے. تو پھر اچانک اس کو یاد آیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک باسی روٹی ہے. نبی علیہ السلام نے کہا لاؤ. اس روٹی کو پانی سے دھو کے نرم کیا گیا اور نبی علیہ السلام کو پیش کی گئی ہے. فتح مکہ کی رات یہ نبی علیہ السلام نے باسی کھانا جو ہے اس رات کھایا. اب وہ روٹی جب کھا لی، نبی علیہ السلام نے بستر لگا دیا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب بستر لگ گیا تو بہن نے کہا کہ آپ کئی دن کے سفر سے آئے، اب آپ آرام کیجئے. یہ ام ہانی کوئی معمولی بہن نہیں. اسلام نے اپنی بہن کو اپنے سامنے بٹھایا. اس کو کہہ رہے وہ عمر میں بڑی ہے، نبی علیہ السلام سے عمر میں خاصی بڑی ہے، تقریباً 15-20 سال بڑی ہے. تو نبی علیہ السلام اپنی بہن کو کیا کہہ رہے ہیں کہ ہانی آپ کو پتہ ہے ایک بات، آپ کو پتہ ہے کہ جب میں اپنی والدہ کے شکم میں تھا، اپنی ماں کے پیٹ میں تھا نا، تو میرے ابو حضرت عبداللہ کا انتقال ہو گیا. تو نبی علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو ہیں، فرمانے لگے کہ میں نے اپنے والد کو نہیں دیکھا، تو نے تو دیکھا ہے نا، تو جانتی ہے نا میرے ابو جان کو. ہانی آج کی رات محمد رسول اللہ کو بتاؤ کہ میرے والد حضرت عبداللہ کیسے نظر آتے تھے، ان کا چہرہ کیسا تھا. جن کے باپ نہیں ہے کیا کبھی انہوں نے کسی کے پاس بیٹھ کے ذکر کیا ہے کہ مجھے اپنے والد کی یاد آتی ہے، ان کے خط و خال یاد آتے ہیں. جن کے پاس آج کروڑوں روپیہ ہوتا ہے وہ بیٹھ کے دعوتیں کرتے ہیں. دیکھو محمد رسول اللہ کے بعد کائنات کے مالک ہیں، اور وہ انسان ہیں جن کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں ہے. وہ آج فتح مکہ کی رات میں اگر کسی کو یاد کر رہے ہیں تو اپنے اس باپ کو یاد کر رہے ہیں جس کو نبی علیہ السلام نے دیکھا نہیں ہے. ہانی کی آنسوں میں آنسو آ گئے. یا رسول اللہ، حضرت عبداللہ تو بڑے خوبصورت تھے، بہت پیارے تھے، اتنے پیارے تھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب وہ گھر سے نکلتے تھے نا، راستے میں لوگ رک جاتے تھے کہ عبداللہ جا رہا ہے. خوبصورت بھی کیوں نہ ہو، جس شخص کی پیشانی میں نبی علیہ السلام کا نور ہوگا وہ انسان کیسا ہوگا بھائی. اب ام ہانی نے نبی علیہ السلام کو حضرت عبداللہ کی جب صفات بتائی، فرمایا جب چلتے تھے تو ایسا لگتا تھا کوئی شہزادہ قدم اٹھا رہا ہے. تو نبی علیہ السلام نے جب اپنے والد کی باتیں سنی نا، اشک بار ہوئے. پھر کہنے لگے ہانی تو ایک بات اور تجھے پتہ ہے نا، میں 5-6 سال کا تھا بمشکل، اور وہ ابوا پہاڑی پر میری اماں مجھے چھوڑ کے چلی گئی تھی. میں نے اپنی والدہ کو بہت اچھی طرح نہیں دیکھا، تو سیدہ کے ساتھ رہی ہے، ان کی خدمت میں رہی، تو کچھ بتا نا آج پھر سیدہ حمزہ کے بارے میں، میری ماں کا ذکر کرنا. آج فتح مکہ کے موقع پہ میں چاہتا ہوں کہ تم مجھ سے میری ماں کا ذکر کرو، میرے والد کا ذکر کرو. ام ہانی کہتی کہ میں نے سیدہ آمنہ کی جب صفات بیان کی، نبی علیہ السلام نے کہا کہ اچھا تو کچھ اپنے دادا کے بارے میں بتا نا. یہ سمجھایا دنیا کے لوگوں کو نبی علیہ السلام نے کہ کسی بھی مقام پر جب پہنچ جاؤ تو پھر جا کے ڈینگے مت ہانکنا. اس وقت ان لوگوں کو یاد کرنا جو اس وقت تمہارے ساتھ تھے جب دنیا میں تمہارے ساتھ کوئی دوسرا تھا نہیں. یہ نبی علیہ السلام کا کردار ہے، یہ محمد الرسول اللہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آخری حج کے لیے چلے تھے نا، مدینہ سے مکہ کی طرف جب آخری حج کے لیے چلے تھے، پوچھ لینا اپنے مولویوں سے کبھی، تو جب ابوا پہاڑ کے قریب سے 1,24,000 کا لشکر چل رہا تھا کئی میل پر، اچانک رسول اللہ نے اپنے اونٹ کی مہار موڑی. لوگ حیران ہیں نبی علیہ السلام کہاں چلے گئے. ابو بکر پیچھے گئے دوڑ کے، تو دیکھا ایک قبر کے سرانے نبی علیہ السلام بیٹھے ہوئے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھٹنے اٹھا کے سر مبارک اس میں رکھا ہے اور قبر پہ بھی ہاتھ پھیرا، اور نبی علیہ السلام روتے جاتے ہیں. کس کو یاد کرتے ہیں؟ ماں میں 6 سال کا تھا تو چلی گئی مجھے چھوڑ کے. نبی علیہ السلام نے جب ابو بکر صدیق نے جا کے پوچھا تھا نا یا رسول اللہ آج آگے جانا ہے کیا، آج مکے تک سفر ہوگا، اور فرمایا نہیں آج کہیں نہیں جانا، آج کی رات محمد رسول اللہ کا بستر امی آمنہ کی قبر کے ساتھ لگایا جائے گا. آج محمد رسول اللہ اپنی والدہ کے ساتھ آرام کریں گے. یہ دین ہے، یہ جو ہم چلا رہے نا ٹرینڈ کہ 2-4 چیزیں ہیں کہ بس ایک دوسرے پر فتوے لگاؤ اور پھر خوش ہو جاؤ کہ ہم نے فلاں کا پجامہ اونچا کروا دیا اور فلاں کی مونچھیں کم کروا دی. یہ فروعی مسائل ہیں، ضروری ہیں، لیکن دین کے مزاج کو سمجھنا. رسول اللہ نے صرف 2 باتیں کہیں دنیا کو، صرف 2 باتیں.
یہ آشٹی میں پوچھو ہم سب کو, ہمارا خون نکال کے دیکھو, کیا اس میں کسی کا ڈی این اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے؟ تو نہیں ملتا. کائنات میں 200 ارب لوگ ایسے ہیں جو اس وقت رسول اللہ کے دین پر ہیں, اور سب کو اپنی جان سے زیادہ رسول اللہ عزیز ہے. کیوں؟ کیونکہ رسول اللہ نے ہمیں صرف عبادت کرنا نہیں سکھایا, رسول اللہ نے 2 ہی باتیں ہمیں پہلے سکھائی. کیا باتیں 2 سکھائیں پتہ ہے آپ کو؟ کیا 2 باتیں سکھائیں؟ وہ 2 باتیں یہ تھیں کہ نبی علیہ السلام نے صحابہ سے کہا کہ ایک اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو, مطلب ایک رب کو مانو, ایک رسول کو مان لو. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہم نے ایک رب کو بھی مانا, ایک رسول کو بھی مانا, اب کیا کریں؟ فرمایا بس جس نے رب اور رسول کو مان لیا وہ دنیا کے تمام لوگوں کو برابری کا درجہ دے گا, وہ چھوا چھوت نہیں کرے گا, وہ برادری کے نام پر نفرت نہیں کرے گا, وہ مذہب کو بنیاد بنا کے نفرت نہیں کرے گا. اور دنیا میں لوگ ایک دوسرے کو بتانے جاتے تھے سفر کر کے, کبھی تاریخ اٹھا کے پڑھو, لوگ جو مکے آتے تھے نا اپنے گاؤں میں جا کے پنچایت لگاتے تھے, اور حیرت کی بات پتہ کیا بتاتے تھے؟ آدم علیہ السلام نے کہا اللہ ایک ہے, آدم سے نوح تک سب نے کہا اللہ ایک ہے, نوح سے ابراہیم خلیل اللہ تک سب نے کہا اللہ ایک ہے, لیکن رسول اللہ نے اس بات کو پورا کیا. فرمایا جس کا اللہ ایک ہے, جس کا رسول ایک ہے, وہ انسانوں سے نفرت نہیں کرے گا. لوگ پنچایت بلا کے لوگوں کو بتاتے تھے رے بھائی ایک ایسا نبی آ گیا جو ایک کہتا ہے کہ کالے اور گورے ایک صف میں کھڑے ہوں گے, ایک ایسا نبی آ گیا جو کہتا ہے کہ بیٹی اچھوت نہیں ہے, بیٹی تمہاری عزت ہے, جو کہتا ہے کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. ایک ایسا نبی آ گیا جو کہتا ہے کہ غریب کو سود کے اوپر پیسے دینے حرام ہے. ایک ایسا نبی آ گیا جو کہتا ہے کہ اگر کالے کا بیٹا حافظ قرآن بن جائے تو پھر وہ رسول اللہ کے ممبر پہ کھڑا ہو کے لوگوں کے ساتھ بات کر سکتا ہے. ایک ایسا دین آ گیا, لوگ جا کے حیرت سے بتاتے تھے, اور لوگ بھی حیرت سے پوچھتے اچھا کوئی ایسا دین بھی ہے؟ تو لوگ کہتے تھے ہاں ایک ایسا دین ہے جس کے ماننے والے دوسرے مذہب کے لوگوں سے زبردستی نہیں کر سکتے. تبھی تو آج عرب کی دھرتی پہ جتنی مسجدیں ہیں اس سے کم تر گرجے ہیں, اس کے علاوہ مندر بنے ہوئے ہیں, گردوارے بنے ہوئے ہیں, کیونکہ محمد رسول اللہ نے یہ کہہ دیا تھا کہ جو تمہاری رعیت میں رہیں گے, جو تمہارے ماتحت اگر رہنا چاہیں گے تو تم ان کے ساتھ زبردستی نہیں کرو گے. دنیا حیران رہ گئی تھی. آپ کیا سوچ رہے ہیں ہم صرف اس لیے مسلمان ہو گئے کہ لوگوں نے آ کے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول کو مان لو؟ نہیں, جب رسول اللہ نے بلال کے ساتھ ایک تھالی میں کھانا کھایا نا, جب سیدنا اسامہ جیسے غلام کو سرداری دے کر گھوڑے پہ آگے بٹھایا تو پوری دنیا کے لوگوں کو محسوس ہوا کہ کوئی ہے کہ جس نے یہ کہہ دیا ہے کہ آج کے بعد تمام لوگ جو ہیں وہ برابری کا درجہ رکھتے ہیں. یہ نبی علیہ السلام کا دین ہے. ہم دین کو اس نہج پر نہیں سمجھ رہے. ہم سب لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, اللہ تعالیٰ سے نماز لے کے دی ہے نبی علیہ السلام نے, اللہ سے نماز لے کے دی ہے, تو آپ کو اندازہ ہے کہ آپ نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ کچھ اندازہ ہے؟ اگر صرف آئی لو محمد کا پوسٹر اٹھانے سے مسئلہ حل ہو جاتا تو پھر ہم ساری دنیا میں نماز کیوں پڑھتے؟ پوسٹر ہی لگا دیتے بس. اگر صرف چند نعرے لگانے سے مسئلہ حل ہونے والا ہے تو پھر ہم سب شام نعرے لگا دیا کریں, مسئلہ حل ہو جائے. اس سے تو مسئلہ حل ہونے والا نہیں ہے. عشق کس کو کہتے ہیں؟ عشق کی ادائیں کیا ہے؟ ارے عشق آج کی بھی تو, اگر ابو بکر صدیق رضی نے عشق کیا, آپ بھی تو عشق کر سکتے ہیں بھائی, کر سکتے ہیں نہیں؟ دلی کی جامع مسجد میں ایک بھکاری بیٹھا ہے, ایک انگریز جنرل مسجد دیکھنے کے لیے آیا, اس نے کہا خدا کے لیے کچھ دو. اس نے بٹوا نکالا, کچھ پاؤنڈ اس کو دیے. یہ 1930 کا واقعہ ہے. اس نے کچھ پاؤنڈ اس کو دیے, تو وہ جب آگے بڑھا تو اس کا بٹوا گر گیا جیب میں ڈالتے ہوئے. اس بھکاری نے بھاگ کے جا کے وہ بٹوا اٹھا لیا. اس نے اس لیے اٹھایا کہ جب یہ جنرل واپس آئے گا تو میں اس کو اس کا بٹوا واپس دوں. وہ واپس ہی نہیں آیا, دوسرے گیٹ سے باہر چلا گیا. 10 سال بعد وہ پھر آیا, اس کی کبھی دلی میں پھر جوائننگ ہو گئی. انگریز کی حکومت تھی, اپنے بیوی بچوں کو لے کے آیا کہ چلو تمہیں جامع مسجد دکھاؤں. اس مسلمان بھکاری نے پہچان لیا گدا کرنے کی, یار یہ وہی بندہ ہے جس نے مجھے پیسے دیے تھے, اس کا بٹوا گر گیا تھا. وہ پھر آیا, اس نے اس کو آواز دی رک جاؤ. رک گیا, کہنا مجھے آپ سے ایک کام ہے. وہ کیا کام ہے؟ بولا آپ کی ایک امانت ہے. کون سی امانت؟ میں تو تمہیں کچھ نہیں دیا. کہنا ایک امانت ہے. تو اس نے اپنی بوسیدہ سی تھیلے میں سے ایک بٹوا بہت حفاظت سے رکھا ہوا نکالا. اس کو بولا کہ صاحب آپ آج سے 10 سال پہلے آئے تھے, آپ کا یہ بٹوا گر گیا تھا. اس انگریز نے جب بٹوا پکڑا, اس کو کھولا, اس نے اس کو کہا تو پاگل ہے, وہ تیرا دماغ خراب ہو گیا. کیا ہوا؟ کہتے اس میں اتنے پاؤنڈ ہیں کہ تم ایک گھر خرید سکتے تھے, تم اپنی حالت بدل سکتے تھے. تو اس مسلمان گداگر نے کہا تھا, کہتا مجھے بھی پتا ہے کہ اس میں اتنے پیسے ہیں کہ میں ان سے اچھا کاروبار کر سکتا تھا, میں گھر خرید سکتا تھا, میں اچھی زندگی گزار سکتا تھا, لیکن یہ عشق کا معاملہ ہے, تم اپنا بٹوا لو اور جاؤ. تو وہ جنرل رک گیا, کہنے لگا عشق؟ بٹوے میں بھی کوئی عشق ہے؟ کہنے لگا ہاں تم نہیں سمجھو گے, یہ ہماری دنیا الگ ہے. کہنے لگا نہیں پھر بھی مجھے سمجھاؤ. کہنے لگا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں. کس کا امتی ہوں جی؟
मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती हूँ और तुम अपने आप को ईसा अलैहि सलाम की उम्मत बताते हो। जब तुम्हारा बटुआ गिरा मैंने इसलिए उठा के रख लिया कि अगर तुम्हें वापस ना लौटाया तो कल क़यामत के दिन कहीं तुम्हारे नबी हमारे नबी को नौज़ुबिल्लाह ताना ना मार दे कि तेरे उम्मती ने मेरे उम्मती का बटुआ रख लिया था। ये अपने नबी की गैरत की वजह से संभाल के रखा है। ये इश्क का मामला है, तेरे समझ में आने वाली बात नहीं है। इश्क सिर्फ कहने से नहीं होता है। नमाज क्यों दी पता है? आप में से आधे लोगों को नहीं, आधे क्या तकरीबन 90 को नहीं पता होगा कि नमाज क्यों पढ़ते हैं। किसी को पता है नमाज क्यों पढ़ते हैं? तो कुछ लोग बोलेंगे अल्लाह का हुक्म है, कुछ बोलेंगे रसूलुल्लाह की आंखों की ठंडक है। लेकिन कुरान में ऐसा नहीं लिखा। कुरान ने कहा कि नमाज इसलिए फर्ज कर दी गई ताकि तुम गंदी बातें करनी छोड़ दो, अच्छी बातें। अब इस मसले को जरा आसानी से समझ लीजिए। आप नमाज पढ़ते हैं, अपने वालिद को गाली दे के घर से आते हैं, तो आपकी नमाज नहीं है। आप नमाज पढ़ते हैं, आप अपनी अम्मी के साथ बदतमीजी करते हैं, वो नमाज नहीं है। आप नमाज पढ़ते हैं, अपनी बीवी से रोज झगड़ा करते हैं, वो नमाज नहीं है। हजरत इसमें एक लतीफ़ा याद आ गया हुज़ैफ़ा भाई। तो मैंने एक दिन कहा कि भाई नमाज पढ़ते हो, बीवियों से ना लड़ा करो। तो एक मेरे दोस्त हैं डॉक्टर परवेज साहब, तो उन्होंने उनकी बीवी बहुत खुश हुई, सुन ले मौलवी साहब ने कहा कि मेरे से लड़ना नहीं तुमने। तो उन्होंने ये बात मुझे बताई आके लुधियाना में। अब मैं देहरादून में तकरीर कर रहा था, ऐसी लाइव चल रही थी। तो मैंने कहा जी मेरे डॉक्टर साहब दोस्त हैं, ऐसे ऐसे उन्होंने बताया। तो वो भी मियाँ बीवी रात को लाइव सुन रहे थे। तो उसने फोन बंद किया, पहले कि तू इधर आ, तूने मेरा नाम मौलवी को कैसे बता दिया। तो ये बीवी वाली बात इसलिए लाया हूं कि जब ये अल्लाह ने दुनिया बनाई, ये सृष्टि जब बनी हमारे मुताबिक, कुरान के मुताबिक। बहुत सारे लोग, एक बात और आपको छोटी सी समझा दूं, हर एक मजहब वालों से दलील मत मांगा करो। कुरान के लिए भी किसी को दलील देने की जरूरत नहीं, क्योंकि कुरान में अल्लाह ने कहा ये आयतें उनके लिए हैं जो इस पर ईमान लाए। टेक्निकल बात समझ आ रही है? नहीं, हम बहस करके किसी को आयत का सबूत देना नहीं चाहते, दलाइल हैं। लेकिन ये आयतें किन के लिए हैं भाई? जो अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान ले आए हैं, तो हमें इस पर यकीन रखना है। तो कुरान के मुताबिक जब दुनिया बनाई तो सबसे पहले हम सबके अब्बा हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने बना के जन्नत में भेज दिया। तो अब्बू जी उदास रहते थे। अब अल्लाह ताला ने देखा भी अब्बू उदास रहता है लोगों का, तो एक दिन अम्मा हव्वा अलैहिस्सलाम पैदा हुई उनकी पसली से। तो मुफस्सिरीन ने लिखा है कि अब तक जितनी औरतें पैदा हुई हैं उनमें सबसे ज्यादा खूबसूरत इंसानों की माँ अम्मा हव्वा अलैहिस्सलाम थी, सबसे ज्यादा खूबसूरत। अब ये क्यों कह रहे हैं कि आप बीवी से ना लड़ें? उसकी वजह से अल्लाह ताला ने जब दुनिया बनाई, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम आए, अम्मा हव्वा अलैहिस्सलाम आई, तो ये नहीं कहा कि तुम माँ बाप हो, ये नहीं कहा तुम भाई बहन हो, ये नहीं कहा दादा दादी हो, चाचा चाची हो। नहीं, इंसानों में जो सबसे पहली रिश्तेदारी अल्लाह को पसंद आई वो मियाँ और बीवी की है। सबसे पहले अल्लाह ताला ने इन दोनों को मियाँ बीवी बनाया। यानी दुनिया में जितने रिश्ते हैं ना वो सब फीके पड़ जाएंगे, मियाँ बीवी से ज्यादा मजबूत रिश्ता कायनात में किसी दूसरे का नहीं होगा। सारे रिश्ते इसके आगे फीके हो जाएंगे। तभी मैं क्या करता हूं, मर्द वो नहीं है जो गुस्से में तलाक दे के इधर उधर भाग जाए, वो मर्द थोड़ी है। मर्द वो है जिसने तीन दफा क्यों कहलाते हैं मौलाना साहब? पहली दफा पूछते हैं कबूल है, बोला कबूल। दूसरी दफा पूछते कबूल है, अब तीसरी दफा भी इसलिए पूछते भी भागना है तो भाग जा, नहीं तो मानना तो मान जा भाई। अब जब कह दिया कि कबूल है तो फिर अल्लाह को पसंद नहीं है तलाक देना, अल्लाह की गैरत के खिलाफ है। वो कमजोर लोग हैं, वो मर्द कहलाने के काबिल नहीं है जो अपनी बीवियों को बात बात पे कहें कि हम तलाक दे देंगे तुझे छोड़ दें। वो मर्द है तो गधा है वो। मर्द तो वो होता है जो अपनी बीवी के साथ उस वक्त तक रहे जब तक जिंदगी का आखिरी सांस खुदा ने उनको दी। तो जो बीवी से रोज लड़के आ रहा है उसकी कैसे नमाज होगी? होगी उसकी? और जो बीवी भी जबरदस्ती बंदे से रोज लड़ रही है, बिला वजह लड़ रही है रोज, उसकी होगी? नमाज को अल्लाह के नबी ने सामाजिक व्यवस्था से जोड़ा है। हमारे अल्लाह को हमारे नबी अलैहि सलाम ने कहा था, आपको शॉर्ट फॉर्म में समझाता हूं कि या अल्लाह मैं ऐसे लोग चाहता हूं जो दुनिया में मोहब्बत करें, मैं ऐसे चाहता हूं जो छुआ छूत ना करें, मैं ऐसा चाहता हूं जो गरीबों की मदद करें, मैं ऐसे चाहता हूं जो पड़ोसियों के लिए रहमदिल हो, मैं ऐसे चाहता हूं जिनके दिल पाक हो, मैं ऐसे चाहता हूं जो जेलस ना करें, मैं ऐसे चाहता हूं जो हसद ना करें, मैं ऐसे चाहता हूं जो लालची ना हो। या अल्लाह ऐसे लोग मैं कहां से लाऊंगा कि जो ऐसे ही सारी खासियत उनमें हो? तो अल्लाह ने कहा लो जी ये तो आसान काम है, हम तुम्हें नमाज दे रहे हैं, क्योंकि जो नमाज पढ़ेगा वो
बेईमानी नहीं करेगा, जो नमाज पढ़ेगा वो दुश्मनी नहीं निभाएगा, जो नमाज पढ़ेगा वो ठगी नहीं करेगा। मैंने अपने अब्बू जान रहमतुल्लाह अलैह को एक दिन पूछा, मैं अब्बू जी अगर नमाज पढ़ने के बावजूद भी गुनाह ना छूटे तो फिर क्या करें, क्या नमाज पढ़ना छोड़ दें? फरमाया नहीं बेटा, उस वक्त तक अच्छी नमाज पढ़ने की कोशिश करते रहो जब तक तुम्हारी नमाज तुम्हें गुनाहों से रोक ना दे। अब सुनो मसला, नमाज कैसे होगी सुनो, उसकी शॉर्ट फॉर्म में समझाता हूं। जदीद दौर चल रहा है ना आजकल। आप मस्जिद में गए, नमाज पढ़ी, नमाज पढ़ के बाहर निकले, अब आपके सामने किसी की बेटी जा रही, बेटी किसी की भी हो, सुन लो कान खोल के, मजहब की ऐनक मत लगाना, इस्लाम ने इजाजत नहीं दी। अभी हम लोग पंजाब बाढ़ में काम कर रहे हैं, पिछले 40 दिन हो गए, और खुदा की कसम मैं इस बात को ईमानदारी से कह सकता हूं कि पूरे मुल्क से तकरीबन 3000 रसद की गाड़ियां आई, मुसलमानों ने पैसा दिया, जब हम उसको बांटने गए तो हमने पहले उसमें सुन्नत को तलाश किया, पता लगा कि हमारे नबी जब किसी को कुछ देते थे इतना ज्यादा देते थे कि लेने वाला कहता था या रसूलल्लाह रुक जाइए, ये उठाया नहीं जाएगा। तो हमने राशन की किट में 2-2 बिस्कुट के पैकेट और 1-1 250 ग्राम चीजें नहीं डाली, 100 किलो का थैला बनाया, क्योंकि ये मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की तरफ से गिफ्ट है। सुन्नत तलाश की पहले उस काम में, फिर जब बांटने गए ईशा के बाद बांटा, क्योंकि जिसको दे रहे हैं उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट कायम रहे, कोई उसको ये ना कहते कि तुमने मांगा हुआ राशन इस्तेमाल किया है, क्योंकि देने वाले की हम मदद नहीं कर रहे, उससे तो हम अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं। मुझसे कई गैर मुस्लिम दोस्तों ने पूछा रात को क्यों जाते हो राशन बांटने के लिए? मैं कहा मेरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तुम्हारा आत्मसम्मान बरकरार रहना चाहिए, इसलिए रात को जाते हैं। फिर जब लोगों ने पैसे दिए बांटने के लिए, हमने अपने तमाम एनजीओज को बुलाया, उनको एक बात कही, ये रवाज था पहले मुल्क में कि आने दो फिर सर्वे करेंगे फिर बांटेंगे। हमने उन सबको बिठाया और कहा सुनो, नबी अलैहिस्सलाम की तरफ देखो मस्जिद नबी में कि जब कभी कोई सामान आया, जब कभी कोई रकम आई, जब कोई जिन्स आई, जब कोई जानवर आए, मेरे नबी ने शाम होने से पहले पहले उनको तकसीम कर दिया, जमा नहीं किया। लोग गोदाम बनाते रहे, खुद कह रहे हैं कि हमने गोदाम बनाए फिर बांटा। हमने इसमें भी नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत को अपनाया कि गोदाम हमारी शरीयत में नहीं है, बांटने के लिए गोदाम शरीयत में नहीं है, कुछ जो जैसा आएगा फौरन उसको गरीबों तक पहुंचाएंगे। और फिर जब पैसे बांटने थे, चेक देने थे ना, जब चेक देने के लिए हम गांव देहात में गए तो एक मौका ऐसा आया, एक गांव में, उस गांव का नाम कुलियावाल है, आप जाके पूछ सकते हैं, 19 डेरे गुज्जर मुसलमानों के थे। अब गुज्जर मुसलमान मिट्टी का घर बनाते हैं, बांस फूस लगा के रहते हैं, वो पक्का घर नहीं बनाते। और उसके अलावा जो बड़े घर थे वो हमारे हिंदू सिख भाइयों के थे। तो हम जब चेक बांटने पहुंचे तो जिन हमने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, मेरे नबी ने जब फैसले किए तो मजहब को बुनियाद नहीं बनाया। पढ़ लीजिए रसूलुल्लाह के फैसले, कितनी जायदादों के सामान के फैसले यहूदियों के हक में किए गए। नबी अलैहि सलाम ने जब फैसले किए तो मजहब को बुनियाद नहीं बनाया। हम भी जब चेक बांटने गए, फैसला करना था किसको क्या दें, तो जिनका नुकसान कम हुआ था, जो हमारी कौम के थे, हमारी मजहब के थे, उनको 1-1 लाख रुपया दिया। जिनका नुकसान ज्यादा हुआ था उनको 2-2, 4-4 लाख रुपए दिए, क्योंकि मेरे नबी की सुन्नत है कि जब तुम इंसाफ करने के लिए जाओगे फिर अपना मजहब नहीं देखोगे, सिर्फ इंसाफ को म्यार बनाओगे। तो नबी अलैहिस्सलाम के ये अल्लाह ने हमें नमाज इसलिए दी थी कि हम अच्छे बनेंगे आप अच्छे इंशाल्लाह, इससे 2-4 काम कर लेंगे इंशाल्लाह। आपके घर में एक बंदा बहुत खराब है, पता है आपको उसका? आपके घर में मौलाना, एक जगह मजाक हो गया, मैं एक जलसे में गया, तो छोटा सा जलसा था, पंजाब में तो छोटे छोटे होते हैं, तो मैं पंजाबी च पूछ रहा भी ਤੁਹਾਡੇ घर कोई बंदा खराब है, तो एक सामने नौजवान बैठा था, कहता हाँ मेरा अब्बू बहुत खराब है। तो इसी तरह एक जगह और गया, मैंने कहा भाई घर से तरबियत शुरू करनी है, पहले घर वालों को हम सही करेंगे। तो आगे एक नौजवान फिर बैठा हुआ था, राजपुरे में, हमारे राजपुरा एक शहर है, वहाँ की बात है, आगे एक नौजवान बैठा था, बड़े अच्छे कपड़े पहने थे, तो वो मुझे कहने लगा, मैं कहा हाँ भी तू घर से शुरू करेगा तो किसको पहले घर में सही करेंगे? कहता मौलाना मैं अपनी बीवी को पहले सही करूंगा। अब मैंने सोचा कि ये खुद भी मरेगा, हमें भी तो घर में एक बंदा खराब है, कौन जी? हम खुद, हमारा नफ्स। अगर आप अच्छे हो जाएंगे तो माँ बाप को एक अच्छा बेटा मिलेगा, आप अच्छे हो जाएंगे तो औलाद को एक अच्छा बाप मिलेगा, आप अच्छे हो जाएंगे तो बीवी को एक अच्छा शौहर मिलेगा, आप अच्छे हो जाएंगे तो आपको एक अच्छा दोस्त मिलेगा, आप अच्छे को एक अच्छा पड़ोसी मिलेगा। तब्दीली लाएंगे अपने अंदर इंशाल्लाह। मुश्किल काम है ये जरा, लेकिन ये मेरे नबी अलैहि सलाम की सुन्नत है। उनकी सबसे कीमती सुन्नत ये नहीं है मिसवाक, फजर की सुन्नत है, नहीं, सबसे कीमती सुन्नत यह है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 24 घंटे पॉजिटिव रहते थे। और मुतअद्दिद मर्तबा कहा बदगुमानी कुफर है, बदगुमानी झूठ है, बदगुमानी कुफर है, बार बार सहाबा से कहा। क्यों? क्योंकि अपने पास से अंदाजे लगाने से दुश्मनियां पड़ जाती हैं।
اپنے پاس سے اندازے لگانے سے غلط فہمیاں شروع ہو جاتی ہیں. اپنے پاس سے نا اندازہ لگائیں. تو پازیٹیو رہنا ہے, پازیٹیو رہیں گے ساری زندگی انشاءاللہ. تو انشاءاللہ آخری سوال آپ سے یہ ہے, مجھے بتانا نہیں ہے, آپ نے اپنے آپ کو پوچھنا. آخری, پانی اگر اور گرم ہوتا ہے تو پھر یہ تو حذیفہ بھائی کی دعا سے گلا چل پڑا, بس اللہ ہی جانتا. ایک سوال ہے آپ سب سے, جتنے بھی مسلمان, ہندو, سکھ بھائی, جتنے بھی, آپ سے زیادہ اس لیے کرتا ہوں, آپ کو دین بڑا پڑھایا یہاں لوگوں. آپ اپنے آپ کو اچھا انسان سمجھتے ہیں نا سب. دل لگا ہوا آپ کے دل, ارے دل ہے آپ کے پاس, اس پہ ہاتھ رکھ لو. اسی سے پوچھنا ہے نا, کیونکہ یہی ایک چیز ہے جو دھوکہ نہیں دیتا. بندہ غلط بھی کرتا ہے تو اندر سے بولتا رہتا ہے کہ تو بے ایمانی کر رہا ہے بندہ. اطمینان سے اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے یہ مجھے بتائیے, وہ لوگ آپ میں جو بچے ہیں یا بوڑھے ہیں یا جوان ہیں, جو آج بہت اچھی حالت میں بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے ساتھ, آپ کو اپنی زندگی میں کبھی کوئی ایسی شام آئی ہے آپ کے گھر پہ کہ آپ گھر پہنچے ہوں اور آپ نے جا کے دوڑ کے اپنے ابو جان کو گلے لگایا ہو اور کہا ہو کہ ابو یار مجھے تجھ سے بڑی محبت ہے؟ کوئی وقت آپ کے پاس آیا ہو ایسا کہ آپ نے کہا ہو کہ ابو میں آپ سے بہت سی باتیں کروں گا آج, یا چھوڑو اگر والد چلے گئے دنیا سے, کبھی وقت آیا کہ آپ کسی شام سب یار دوستوں کو چھوڑ گئے ہوں اور آپ کا دل چاہو کہ یار میں اس بندے کے پاس جانا ہے جس نے اپنی ہڈیاں گلا کے مجھے اس قابل بنایا کہ آج میں اچھا کاروباری ہوں, اور پھر آپ اپنے باپ کی قبر پہ گئے ہوں اور اکیلے بیٹھ کے کچھ باتیں اپنے والد سے کی. کبھی ایسا وقت آیا آپ کی زندگی میں؟ اپنے دل سے پوچھے نا کہ کبھی کسی شام آپ نے اپنی والدہ کے پاس بیٹھ گئے ہوں, آپ اپنی بیوی کے پاس نہ گئے ہوں اس رات, اور اماں کو کہا ہو اماں ابو نہیں ہے, ہم دونوں بہت سی باتیں کریں گے آج, میں آپ کی خدمت کے لیے ہوں, تو میں آپ کا نوکر ہوں. اللہ نے قرآن میں کہا نا کندھے جھکا کے ماں باپ کے آگے جائے گا, کہا نا اللہ نے قرآن میں. کبھی ماں کے ساتھ آپ نے وقت گزارا ہے؟ آپ کہہ رہے ہیں نا کہ آپ اچھے لوگ ہیں. کبھی کوئی ایسا دوست آپ کا بڑا پریشان ہو, بیماری میں ہو, دکھ میں ہو, درد میں ہو, آپ سارے کام چھوڑ کے اس کے پاس گئے ہو, یار میں تیرے ساتھ ہوں, تو گھبراتا کیوں ہے؟ کبھی آپ نے اس کو چھاتی سے لگایا ہو کہ میں تیرے ساتھ ہوں؟ کبھی آپ کی زندگی میں ایسا وقت آیا ہے؟ اس کو بھی چھوڑو, کبھی آپ نے کسی غریب کا ہاتھ پکڑا ہو سڑک پہ اور کہا چل یار آج تو ہم اچھے ہوٹل میں کھانا کھلائیں گے, اپنے ساتھ بٹھا کے کھلائیں گے؟ کبھی ایسا وقت آیا آپ کی زندگی میں؟ پوچھو نا, اس دل سے پوچھو, یہ جھوٹ نہیں بولے گا آپ کے ساتھ. کبھی آپ کی زندگی میں کوئی ایسا وقت آیا ہو, آپ رستے میں چلتے رک گئے ہوں اور ایک پتھر سڑک پہ پڑا ہو, آپ نے سوچا کہ میں اگر ہٹا دوں گا تو کوئی اور بائک والا نہیں گرے گا, کسی کی ہیڈ انجری نہیں ہوگی, میں اس کو اس لیے ہٹاتا ہوں کہ میرے نبی کا حکم ہے. آپ نے کبھی کوئی ایسی نیکی کمائی ہو؟ پوچھو اپنے آپ سے. کبھی کسی رات آپ مسجد میں پہنچے ہو اور آپ نے پھر بیت الخلاؤں کی صفائی کر دی ہو؟ کوئی رات ایسی گزری آپ کی زندگی میں؟ آپ کہہ رہے ہیں نا کہ آپ مسلمان ہیں, آپ کہتے ہیں کہ آپ اچھے انسان ہیں, آپ تو کہتے ہیں کہ میں سوشل بندہ ہوں بہت. لوگوں کو چھوڑو, باتیں کرنی آسان ہے, پرسنل لائف کا بتاؤ, اپنا بتاؤ کہ آپ نے اب تک کیا کیا انسانوں کے لیے. جو آئیڈیل ہیں وہ تو ہیں ہی, مولانا غلام بستانوی صاحب رحمت اللہ علیہ جیسے لوگ, وہ آئیڈیل اپنی جگہ ہے, وہ کر کے دکھا کے آپ بتاؤ آپ نے اپنی جگہ کیا کیا ہے. تو کوئی چھوٹا سا ایک کام اپنے دل کو ہی بتاؤ نا, مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے, یہ دل آپ سے جھوٹ نہیں بولے گا. اگر خدا کی قسم آپ نے آج تک کچھ ایسا نہیں کیا تو رسول اللہ نے کہا ہے کہ تم مفسر ہو سکتے ہو, محدث بن سکتے ہو, بلینئر بن سکتے ہو, آفیسر بن سکتے ہو, بڑے عہدے پر بیٹھ سکتے ہو, وزیر بن سکتے ہو, دولت مند ہو سکتے ہو, حسین ہو سکتے ہو, اچھے مقرر ہو سکتے ہو, لیکن اگر تمہارے دل میں کسی دوسرے کی تکلیف کو دیکھ کے تکلیف نہیں ہوتی, کسی دوسرے کے آنسوؤں کو دیکھ کے آپ کی آنکھ میں آنسو نہیں آتے, تو پھر آپ ایک اچھے انسان نہیں ہو سکتے. اچھا انسان بننا ہے, بنے گے انشاءاللہ. یہ مدرسہ کیوں کھولا ہے پتہ ہے؟ میرا ایمان یہ ہے کہ کوئی گھر ایسا نہیں جو اس مدرسے سے اچھا کھانا نہ کھلا دے. پوری دنیا کے مدرسے کے مولوی مل کے بھی نا ایک ماں کے ہاتھ کا سواد نہیں دے سکتے, لیکن آپ کے بچے ہم یہاں اس لیے رکھتے ہیں, ہمارا ان کو مقصد صرف پڑھانا نہیں ہے, ان کو ایک اچھا انسان بنانا ہے, ان کے دل میں درد پیدا کرنا ہے, ان کے دل میں ماں باپ کی اہمیت. میں پنجاب میں رہتا ہوں, اکثر پنجابی میں اپنے ہندو سکھ دوستوں کو کہتا ہوں, چاہے وہ کسی بھی مذہب کے ہیں, اور میں ٹھیک ہے بچوں کو کانوینٹ اسکول میں پڑھا رہے ہو, خدا کے لیے ان کو اپنا دھرم پڑھاؤ تھوڑا.
جو بندہ اپنے بچوں کو اپنا دھرم نہیں پڑھائے گا, مذہب نہیں بنائے گا, مذہب نہیں پڑھائے گا, تو اس کا بڑھاپا اولڈ ہوم میں گزرنے والا ہے. یہ مسلمانوں کے بڈھے بڈھیاں ڈنڈا لیے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کی ڈانٹ کھا رہے ہیں ہم. کیوں؟ کیونکہ بچپن سے مدرسے میں مولوی نے یہ سمجھا دیا کہ امی ابو راضی ہیں تو اللہ راضی ہے, اگر امی ابو ناراض ہو گئے تو اللہ ناراض ہو جائے گا. انگریزی پڑھانے والے یہ تو بتا سکتے ہیں کہ آپ کتنے روپے کی نوکری کرو گے, یہ بتا سکتے ہیں کہ آپ کس کمپنی میں کتنے کا پیکج لے سکتے ہو, یہ بتا سکتے ہیں کہ کس عہدے پہ جا کے ریٹائرمنٹ میں کتنے کروڑ روپیہ ملے گا, لیکن وہ یہ نہیں بتا سکتے کہ حلال کا کھانا کس طرح ہے, حرام کا کھانا کس طرح ہے, بہن کی عزت کیا ہے, بھائی کون ہوتا ہے, پڑوسی کے دکھ درد میں کیسے کھڑا ہونا ہے. اگر یہ سب کچھ اپنے بچوں کو سمجھانا ہے تو ان کو اپنا مذہب آپ کو پڑھانا پڑے گا. پڑھائیں گے انشاءاللہ. غیر مسلم دوستوں کو بھی کہتا ہوں اور مولوی حضرات بھی سن لیں. ہندوستان کا نوجوان عالم ہمارے قائد بیٹھے مولانا حذیفہ صاحب, ان سے گزارش بھی کرنے لگا ہوں, ویسے ہی اس کام کو کر رہے ہیں. جب اسلام دنیا میں آیا تو جب 300-400 سال ہو گئے نا حضرت عمر بن عبدالعزیز کے بعد, تو جو نئی سلطنتیں آئیں تو ان میں سب مولوی سر جوڑ کے بیٹھ گئے کہ عربی جہاں تک پہنچنی تھی پہنچی, آگے والوں کو کیسے سمجھائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا چاہتے ہیں. تو انہوں نے پھٹافٹ کیا کیا, عربی کے متن کو ایک طرف رکھا بڑے بڑے حرف میں, اس کا ترجمہ فارسی میں کر دیا. کس میں کر دیا جی؟ اب جب فارسی میں ترجمہ کیا بے انتہا اسلام کی سپیڈ آگے بڑھ گئی. اب کیا ہو گیا, اب فارسی میں ترجمہ کیے کو 1000 سال گزر گئے, ہم ابھی تک گلستہ بوستہ حمدے باری پڑھا رہے ہیں. جبکہ اب جس طرح ہمارے اکابرین نے عربی کے ساتھ فارسی جوڑی تھی, اب ہم کو عربی کے ساتھ انگریزی, عربی کے ساتھ مراٹھی, عربی کے ساتھ اردو, عربی کے ساتھ ہندی, عربی کے ساتھ اپنی مادری زبان کو جوڑنا ہے. تاکہ یہ مسئلہ نہیں ہے کہ ساری دنیا مسلمان ہو, یہ ضروری نہیں ہے, لیکن یہ ضروری ہے کہ جن کو آپ کے متعلق کوئی غلط فہمی ہو گئی ہے, جو واٹس ایپ یونیورسٹی میں یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام میں جہاد صرف لوگوں کو مارنے کے لیے ہے, جن کو ہم یہ بتا ہی نہیں سکے کہ یہ لوگوں کی عزت بچانے کے لیے تھا. واٹس ایپ یونیورسٹی نے جن کو یہ سمجھا دیا کہ مسلمانوں کے اندر بہت سی خرابیاں, کیونکہ اس یونیورسٹی نے اپنا ایک سلیبس بنا لیا. اگر ہم اسلام کی ٹرانسلیشن مادری زبان میں کریں گے تو جو اچھے لوگ ہیں, جو سمجھدار لوگ ہیں, ان کی غلط فہمی دور ہو جائے گی. اس غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی مادری زبان میں لوگوں سے بات کریں, ہم اپنی مادری زبان میں اسلام کی آیات کا ترجمہ کریں, تاکہ لوگوں کو بتا سکیں کہ اسلام میں جتنے بھی شعبے ہیں ان کا آخر کا نچوڑ محبت ہے, اسلام میں جتنے بھی کام ہیں ان کا آخر کا نچوڑ بھائی چارہ ہے, اسلام میں جتنے بھی کام ہیں ان کا آخر کا نچوڑ ہمدردی ہے. جب تک آپ یہ تبدیلی نہیں لائیں گے اس وقت تک اگلی دنیا کو ہم اپنا پیغام سمجھانے سے قاصر ہیں. تو دعا بھی کیجئے, وقت بھی بہت ہو گیا. اللہ کریم مجھے بھی اور آپ سب کو بھی ان باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.